السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمتہ المعبود بقدرتہ المطاع بسلطانہ المرہوب من عذابہ وسطوتہ النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ایمان والو اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے رسول کی مان کے چلو، اور تم میں سے جو علماء ہیں، مجتہدین ہیں، نیک حکمران ہیں، ان کی مان کے چلو. حضرات محترم، غالباً یہ چوتھی نشست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص فرامین کے اوپر. آج میری ہمت نہیں تھی کہ میں آؤں اور بیان کروں، لیکن دل کی بات یہی، اس لالچ سے آیا ہوں. اللہ کی رحمت، اول اللہ کی رحمت کی توفیق، اللہ کی توفیق ہے، بعدہ میرے والد کی تربیت ہے. کتنی ہمت اللہ نے دی کہ میں جمعہ پڑھانے آپ کے پاس آیا ہوں، اور اس لالچ سے آیا ہوں کہ میرے والد صاحب ICU میں ہیں، تو آپ انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں. کیا کہا آپ نے؟ ٹھیک. خبر صاحب کہہ رہے ہیں پہلے والد صاحب کے لیے دعا کروا دیں تو پھر ہم بیان کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اے قادر مطلق اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام فکروں کو ختم فرما. مولا کریم، جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا کریم ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. مولا کریم، جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھ. جن کے والدین بیمار ہیں یا اللہ انہیں نیک عمل کے لیے تا دیر نیک زندگی نصیب فرما. تمام مسلمانوں کو تا دیر نیک عمل کے لیے نیک زندگی نصیب فرما. میرے والد صاحب بیمار ہیں، ICU میں ہیں. یا اللہ انہیں صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھ. یا اللہ ایمان والی، صحت والی انہیں زندگی عطا فرما. یا اللہ غموں سے محفوظ فرما، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلی اللہ. ہمارے وہ جو یہاں سلمان تھے بھائی، جو کرسچن تھے، مسلمان ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، نوجوان لڑکا
اسے بھی ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو چکا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما۔ ہمارے انعام ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے عزیز ماموں، ان کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ تمام مومنین کی بخشش فرما، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے والد صاحب اچانک بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے رشید ہاسپٹل میں تھے ڈیفینس میں، ابھی ان کو رات کو شفٹ کیا اتفاق ہاسپٹل میں، تو بس نیم بے ہوشی کی کیفیت تھی، کچھ بہتر تھے۔ صبح پھر میں جمعہ پڑھانا تھا، اس نیت سے، اس لالچ سے آیا کہ جمعہ کا ناغہ بھی نہ ہو اور آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کروں۔ آپ لوگ میرے واسطے سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں تو اسی حسن ظن سے آیا ہوں کہ آپ دل سے دعا کریں گے، اور یقیناً آپ نے دل سے دعا کی۔ میرے آتے ہی پھر وہ بے ہوشی میں چلے گئے، لیکن جلدی ہوش میں آ گئے، تو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا ان کو۔ کریٹنین کا مسئلہ ہے، ان کا یوریا کا مسئلہ ہے، گردوں کا ہے، اور بہت سی چیزیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ڈائریا ہو گیا تھا پچھلے 1 مہینے سے، وہ بلڈ موشن بھی تھے مسلسل، لیکن وہ اسی نیم بے ہوشی کے اندر بھی انہیں یاد ہوتا ہے میں نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ تو میں باہر تھا، میں آیا تو ساتھیوں نے کہا کہ جی وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے ایسے ہی۔ میں نے کہا اچھا کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ میں آیا تو مجھے کہنے لگے میں نے ظہر کی نہیں پڑھی، میں نے عصر کی نہیں پڑھی، میں نے ظہر عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ میں نے کہا ادھر ہی پڑھ لیں، کتنی مسجد میں پڑھنی ہے، حالانکہ پوری بات نہیں کر رہے، نیم بے ہوشی کی جو بات ہوتی ہے پڑھنی۔ میں کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، بڑی گنجائش دی ہے، آپ یہیں پڑھ لیں۔ اس پہ وہ خاموش ہو گئے، اور تہجد کے ٹائم مسلسل دعائیں کر رہے تھے، مسلسل جیسے ہی۔ تو ان کے بس چونکہ پوری زندگی قال اللہ قال الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے رہے، تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی وہی ان کا یہی ہوتا۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث تو 3 فرامین آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے یہ چند کلمات لے لے، یہ 5 کلمات لے لے، فیعمل بہن، پھر اس پر عمل کرے، او یعلم من یعلم بہن، یا اسے سکھائے جو اس پہ عمل کرے۔ اس حدیث سے پتہ چلا صرف علم کا بھی بہت بڑا رتبہ ہے۔ یہ نہیں کہ میں اور آپ عمل نہیں کرتے تو آگے نہیں بتائیں گے، عمل کر کے بتائیں گے، اس کے اثرات زیادہ ہوں گے، لیکن بغیر عمل کے بھی علم کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ آپ عمل نہیں کر سکے، نہیں کر رہے، آپ نے آگے بتا دیا، اس کا بھی آپ کو اجر ملتا۔ تو یہاں یہی حدیث میں ہے فَيَعْمَلُ بِهِن، وہ ان 5 کلمات پہ عمل کرے، ان 5 صفات پہ عمل کرے، او يعلم من يعلم بهن، او يعلم من فَيَعْمَلُ بِهن او يعلم من يعلم بهن من يعمل بهن، یا اسے سکھائے جو اس پہ عمل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، وہ 5 کلمات مجھے بتائیے، میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں۔ فأخذ بيدي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فعد 5، اور 5 باتیں بتلائیں۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت گزار جانے جاؤ گے، گردانے جاؤ گے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزیں تو وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے صاف منع فرمایا ہے، منہیات جن سے روکا ہے، اور جن کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑنا بھی حرام ہے۔ ترک المامورات، جن کا حکم دیا گیا ان کو چھوڑنا بھی حرام۔
جن کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کرنا بھی حرام. تو حرام چیزوں میں یہ ترک المامورات بھی آئیں گی، اور یہ کہ حرام ان سے بچنا ہے، جن سے روکا ہے ان سے بھی بچنا ہے، جن کا حکم ہے اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. ورض، دوسری بات، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے، جو تمہارے لیے تقسیم کر دیا اللہ نے، چاہے اس کا تعلق علم سے ہو، چاہے اس کا تعلق مال و دولت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اولاد سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، والدین سے، کچھ بھی جو چیز اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہونا سیکھ لو. تکن اغنى الناس، تم سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے. عام طور پر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے مالدار ہو جاؤ گے. غنی کا اصل ترجمہ مالدار ہونا نہیں ہے، غنا کا اصل ترجمہ بے نیازی ہے، بے محتاجی ہے، کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں. دولت مند کو بھی غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی دولت کے حوالے سے کسی کا محتاج نہیں رہتا، وگرنہ اصل غنا کا مطلب یہ ہے بے نیاز ہو جانا، کسی کا محتاج نہ ہونا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دی اس پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی کہلاؤ گے. یہ نہیں کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہو وہ غنی ہو جاتا ہے، نہیں، بتیرے ایسے دولت مند ہیں، ارب روپے، کھرب روپے کے ان کے بینک بیلنس ہیں، لیکن غنا کی نعمت انہیں حاصل نہیں، وہ غنی نہیں ہیں. وہ اسی طرح مال کے حرص میں مبتلا ہیں کہ جیسے ان کے پاس ایک کوڑی پائی موجود نہیں ہے. دونوں پاؤں قبر میں جا چکے ہیں، پتہ ہے 1000 بیماریاں لگ چکی ہیں، لیکن 10 منٹ میں یہاں ہوتے ہیں، اگلے 10 منٹ میں کراچی میں ہوتے ہیں، اگلے گھنٹے میں دبئی میں ہوتے ہیں، اگلے دن امریکہ میں ہوتے ہیں، اس سے اگلے دن انگلینڈ میں ہوتے ہیں، پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس پاکستان آ رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا کا چکر لگانا آسان اور اس بڑھاپے کے اندر دولت کمانا آسان، لیکن اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل، موت نظر آتی ہے. یہ غنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. البتہ وہ دولت مند جو حلال طریقے سے حدود کے دائرے میں کماتے ہیں اور اپنے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں، وہ بہت خوش قسمت ہیں، وہ بہت خوش نصیب ہیں. نیک دولت، حلال دولت اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی دولت ہے. خود فقر سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، سمجھ آئی؟ فقر ایسی چیز نہیں کہ آپ فقر مانگیں، فقر سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر، یا اللہ مجھے فقیری سے بچا لے، محتاجی سے بچا لے. تو یہ ہے الغنا، غنا النفس. اصل غنا اندر کا غنا، دل کا غنا ہے، بندہ اندر سے بے محتاج ہو جائے. اگلے کے پاس کوڑی پائی نہیں ہوتی، آپ دیکھ لیں، لیکن دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. 20 روپے جیب میں ہوتے ہیں، اسی میں سے 10 روپے صدقہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پتہ ہے 10 روپے سے بچوں کے لیے روٹی کیا آئے گی، لیکن تیار ہو جاتے ہیں. ایسے دل گردے والے لوگ ہیں. لیکن ایسے بھی ہیں کروڑوں جیب میں ہیں، ٹکا ان کی جیب سے نہیں نکلتا. تو خود ہی بتائیے غنا کس کو حاصل ہوا؟ اس 20 روپے والے کو حاصل ہوا یا وہ 20 ارب روپے والے کو حاصل ہوا؟ غنا اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اور اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی نہ کریں. اسباب کے دائرے میں کریں، اس پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس پہ راضی ہو جائیں. اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بال بچے ہیں، آپ کے میاں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ہے اور آپ نے ان کو کما کر کھلانا ہے اور آپ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. کیا جی میں عبادت کر رہا ہوں، اس عبادت پہ آپ کی پکڑ ہوگی. فرائض ادا کریں، سنن مؤکدہ ادا کریں، وقت ہے واجبات ادا کریں، وقت ہے نوافل بھی ادا کریں. نہیں وقت ہے نوافل پہ کوئی پوچھ نہیں، جا کے حلال کمائیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں دین پہ آتے نہیں، لیکن دین پہ آتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا مسجد میں آ کے ڈیرا لگا لیتے ہیں،
یا وہ اپنے گھر میں ڈرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، بس تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ بیچاری بیوی دوسروں کے گھروں میں کام کی محتاج ہوتی ہے، وہ پڑھائی والے بچے پڑھائی چھوڑ کے نوکری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ابا جی 24 گھنٹہ تسبیح کر رہے ہیں۔ اپنے مزاج کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرنے کا نام عبادت ہے۔ اپنے مزاج کے مطابق عبادت کرنا جو جا کے سیدھے ٹکرائے اللہ کے احکامات سے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ فساد ہے اور شیطانیت ہے کہ آپ اپنے مزاج کے مطابق عبادت کرتے ہیں، بدعات کی برمار کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دوسری بات کا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ خود میرا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تبلیغ کے دشمن ہیں۔ بعض لوگ ایک چلہ لگاتے نہیں، علماء پہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں، تو بعض تبلیغی ساتھی کو یہ بڑی سخت بیماری ہوتی ہے، لگ گئے بس چھوڑ چھاڑ کے اچانک سال کے لیے نکل گئے۔ بھائی ضرور سال کے لیے نکلو، لیکن بزرگوں نے کوئی ترتیب بتائی ہے سال کے لیے نکلنے کی۔ 4 مہینے کے لیے نکلیں، لیکن بزرگوں نے کوئی ترتیب بتائی ہے 4 مہینے کے لیے نکلیں، چلے کے لیے نکلیں، کوئی ترتیب بتائی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی محرم نہیں، آپ کے بیوی بچوں کو کما کر دینے والا کوئی نہیں، کھلانے والا کوئی نہیں، پڑھائی کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں، آپ نے ایک بات سن لی، بستر اٹھا کے چل پڑے، اللہ مالک ہے۔ بھائی پھر اللہ مالک ہے، بستر چھوڑ دینا، وہ تبلیغ بھی اللہ کر لیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ بندوبست کر کے پھر جائیں، پھر شریعت آپ کو نہیں روکتی، نہ بزرگ روکتے ہیں۔ ایسے لوگ تبلیغ کے بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور وہاں جا کر غلط بیانی کرتے ہیں۔ تبلیغی باقاعدہ وہاں بزرگ پوچھتے ہیں تم نے اپنے یہ تقاضے پورے کیے؟ اب وہ دل کا حال تو نہیں جانتے، جس کے متعلق پتہ چل جائے تقاضے پورے نہیں کیے وہ جانے نہیں دیتے، لیکن یہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے لگ جاتا ہے، اکیلا چلا گیا اور 20 لوگوں کو وہ تبلیغ سے متنفر کر دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کے بال بچے ہیں، ہمسائے بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، پوری بات پھیل جاتی ہے۔ تو ورض بما قسم اللہ لک کا مطلب یہ نہیں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، جو تقسیم میں اس تقسیم کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلا کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، یا اللہ میرے بس میں جج صاحب میں نے کر لیا، محدود دائرے کے اندر اس کا جو نتیجہ ہے، آپ کو 100 روپے آتا ہے، آپ کے بھائی کو 200 آتا ہے، آپ 100 پہ راضی ہونا سیکھ لیں، آپ 200 سے مقابلہ نہ کریں، یہ ہے رضا بالقضا۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ تیسری بات جس پہ عمل کرنا، کہا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تکن مؤمنا، اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا سیکھ لو، تم مومن کہلاؤ گے۔ تو مومن کا الٹ کیا ہو گیا؟ جو اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا اسے صاحب ایمان کہلانے کا حق نہیں ہے، حق نہیں ہے اس کو۔ ہاں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں رجسٹر میں وہ مومن ہے، لیکن مومن کی شان نہیں ہے جو کر رہا ہے بندہ۔ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، ہمسایہ اس کی شر سے تنگ ہے۔ ہمسایہ آ جائے، ہمسایہ ایسا ہو کہ ساتھ والا ہمسایہ خوش ہو جائے، یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے نیک ہمسایہ دے دیا، ہاں میری عزت بھی اس سے محفوظ ہے، میرے گھر والوں کی عزت بھی اس سے محفوظ ہے، میرا مال میری دولت اس سے محفوظ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حقوق اتنے بیان کیے، اس طرح زور دے کر بیان کیا، ہم سمجھنے لگے کہ وراثت میں ہمسایہ شریک ہو جائیں گے۔ ہمسایوں کے یہ حقوق ہیں، ساری بے ترتیبی ہمسایوں سے آتی ہے، ساری ترتیب بھی ہمسایوں سے ہوتی ہے۔ ہر جگہ تو رشتہ دار تو اکٹھے نہیں رہتے نا، اب تو یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک گھر میں جنازہ ہوتا ہے، دوسرے گھر میں شادیاں ختم نہیں ہوتے، وہ باجے بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے میت کو دیکھنے کے باوجود۔ ہم تو ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ہاں آج بھی ہمارے علاقوں میں چلے جائیں، سرحدات کی طرف چلے جائیں، KPK کی طرف چلے جائیں، دوسرے علاقوں میں اسی پنجاب میں آپ چلے جائیں بیڑ کی طرف، تو آپ کو پورے خاندان ایک ساتھ
رہتے نظر آتے ہیں. وہاں پھر بندے کو حوصلہ بھی رہتا ہے, سب کچھ غمی خوشی میں سارے شریک ہو رہے ہوتے ہیں, ساتھ والا رشتہ دار ہوتا ہے. لیکن شہروں کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا. شہروں میں تو ایک ادھر کا ایک ادھر کا, اگر اس میں بھی اگر حسن معاشرت نہ ہو تو زندگی تو عذاب بن گئی. تو یہاں بھی عذاب, آنے والی زندگی میں بھی عذاب, تو کیا ملا؟ کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ, اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا سیکھ لو, اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا سیکھ لو. تکن مؤمنا, تم مومن کہلاؤ گے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, چوتھی خصلت, لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. لمبی لمبی تقریریں کریں گے, منرل واٹر کی بوتل ہاتھ میں ہوگی, اور جس محلے میں تقریر کر رہے ہوں گے وہاں انسانی فضلہ پائپوں میں آ رہا ہوگا, کوئی خیال نہیں ہوتا. جن کپڑوں میں سوراخ ہو جائیں وہ اپنی نوکرانیوں کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے پرانے ہو جائیں دے سکتے ہیں, غلط نہیں ہے, لیکن جو اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. کوشش کریں ایسا بھی کر لیں جو آپ کی بیگم پہنتی ہے, اپنی عاجزی پیدا کرنے کے لیے, اپنا غرور پیدا کرنے کے لیے. تو آپ کے گھر میں کام کرنے والی اس کو بھی اسی طرح کا لباس لے کر خود نہ دیں, آپ کی مہربانی ہے, اپنی بیوی کے ہاتھ سے دیں. ہاں خود آگے نہ جائے, آپ کی بہت مہربانی ہوگی. لا الہ الا اللہ. عاجزی آئی گئی. آپ کا ڈرائیور ہے, ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں اس کو. ہاں گھروں میں یہ موقع نہیں ہوتا, اب فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن جو کھاتے ہیں اس کو وہی دیں, وہی دیں اس کو. کوشش کریں, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو. آپ کا ڈرائیور ہے, آپ ساتھ بیٹھنا سیکھیں, اس کے ساتھ انسانوں کی طرح بات کرنا سیکھیں. اس کے ساتھ انداز ہمارا حاکمانہ ہوتا ہے, گھٹیا انداز ہوتا ہے. میں نے فیس بک میں ایک دفعہ کہیں پڑھا کہ بچوں کو کہیں کوڑا والا آیا, یہ نہ کہیں صفائی والا آیا. کوڑے والے تو آپ ہیں, کوڑے والے تو آپ ہیں. جس کے گھر میں کوڑا ہے وہ تو کوڑا اٹھا کے آپ کے گھر کو صاف کر رہا ہے, تو اسے کوڑا والا نہ کہیں, اسے صفائی والا کہیں, زیادہ بہتر ہے. اب چونکہ بچے عادی ہو چکے ہوتے ہیں, میں نے یہ پڑھا, مجھے سبق ملا, میں نے بچوں کو بار بار سمجھایا, آ جائے تو اسے کو صفائی والے انکل آئے ہیں. ہمارے گھر میں جو صفائی کرتی میرے بچے اس کو آنٹی کہتے ہیں. وہ باہر والا میں نے کہا, لیکن میں دیکھتا ہوں وہی کوڑے والا منہ میں آ رہا ہے, عادت بن چکی ہے. ٹھیک ہے گناہ نہیں ہے, لیکن عزت دینا سیکھیں. برابر کے آدمی کو آپ بخوشی عزت دیں گے, اونچے آدمی کو آپ مجبور ہو کے عزت دیں گے, یہ کون سا کمال ہو؟ ہر نیچے والا اپنے سے نیچے والے کے لیے فرعون ہے, اور اپنے سے اوپر والوں کے لیے بیگی بلی ہے. اوپر سے جو فرعونیت ملتی ہے وہ اس کا بدلہ نیچے اتارتا ہے, نیچے والا اس سے نیچے اتارتا ہے. اوپر سے فرعونیت شروع ہوتی ہے, بالکل نیچے تک جاتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ. ہاں سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں, آج کل ٹریفک کے مسائل ہیں. اگر آپ کی وہ نیت ہے, ڈرائیور چلا رہا ہے, آپ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ پروٹوکول پہ عمل کرتے ہیں, چونکہ ڈرائیور ہے آگے بیٹھا ہے لہذا یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں, خدا کی قسم آپ غلط کر رہے ہیں. خدا کی قسم یہ حماقت اور جہالت کی بات ہے. ہاں کوئی سیکیورٹی پرابلم ہے, کوئی ٹریفک ہوتی ہے, آپ ذرا اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں, پیچھے بیٹھ گئے. پہلے ہوتے تھے ڈرائیور کے پیچھے بھی نہیں بیٹھتے تھے, صاحب ایسے ہو کے بالکل نظر ہی نہیں آتا تھا. اب شاید وہ تھوڑے سے ہوشیار ہو گئے افسران, ان کو پتہ چل گیا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے نیچرلی ڈرائیور اپنی سائڈ کو بچاتا ہے. تو میرے خیال میں اب پروٹوکول بدل گیا ہے, اب وہ ڈرائیور کے پیچھے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں ڈرائیور نے اپنی سائڈ بچانی ہے, کچھ ہو گیا تو ہم بچیں گے. وہ بھی اپنے لیے, اس لیے نہیں کہ چلو ڈرائیور ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو میں پیچھے بیٹھ جاؤں. اگر یہ نیت ہے تو بہت اچھی بات ہے.
کوئی سیکورٹی کا مسئلہ ہے, کوئی ٹریفک کا مسئلہ ہے, پیچھے بیٹھ جائیں, حرج کی بات نہیں. آپ دو دوست ہیں, آپس میں گپ شپ کرنا چاہتے ہیں, ڈرائیور آ گیا, آپ دونوں پیچھے بیٹھ کے کوئی, لیکن نیت یہ ہے چونکہ وہ ڈرائیور ہے, میں باس ہوں, لہذا میں چلاؤں گا تو وہ پیچھے بیٹھے گا, وہ چلائے گا تو میں پیچھے بیٹھوں گا. خدا کی قسم یہ پروٹوکول نیری حماقت اور جہالت ہے, نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے, امتی کون ہے, لیکن امتی نبی علیہ السلام کی عزت کرنا جانتے تھے. یہ نہیں کہ پتہ نہیں چلتا تھا نبی کون ہے, عزت کون ہے, آپ علماء کی پگڑی اچھال دیں ہاں ہو کر کے مذاق میں ساری, نہیں, یہ بھی غلط ہے. باہر والے کو پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن جو اندر بیٹھے ہوئے انہیں اپنی باڈی لینگویج سے, ہر لحاظ سے, ادب آداب سے, گفتگو سے پتا تھا کہ نبی کون. باہر والے کو پتہ نہیں چلتا تھا. ہجرت پہ گئے, ہجرت پہ گئے, آپ کو پتہ ہے نا, آپ نے سنا جب مدینے پہنچے تو لوگوں نے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا, تو وہ ابوبکر صدیق کی طرف بڑھ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ شاید یہ ہیں. ابوبکر صدیق کو جب یہ احساس ہو گیا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھے, اپنی چادر سے انہوں نے سایہ کر دیا, یعنی عمل سے بتا دیا میں تو امتی ہوں, غلام ہوں. آقا تو یہ ہے, ورنہ آنے والوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. میرے والد صاحب کے دوست تھے, فوت ہو گئے, بہت بڑا عرصہ ہوا. وہ ابو کی مجلس میں رہے تو ماشاءاللہ انہوں نے سنت رسول رکھ لی. وہ اتنی کمال کی سنت رسول تھی ان کی, وجی وجاہت. لوگ ابو کا استاد سمجھ لیتے تھے ان کو, والد صاحب کا استاد سمجھ لیتے تھے کہ یہ سینی, یہ بڑے عالم ہیں. ایسا بھی ہوا کہ بیٹھے ہوئے ہیں دفتر میں, مسئلہ پوچھنے ہیں, سیدھا غالباً ان کے پاس ہی گیا سب سے پہلے. یا یہ کہ اگر ابو سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے تو وہ ابو کی صحبت میں اتنے رہ چکے تھے تو وہ شوق میں, بے خیالی میں خود ہی جواب دینے لگتے تھے. ابو مسکراتے تھے. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. جو اپنے لیے, لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. آپ پسند کرتے ہو آپ سے کوئی فرعونی لہجے میں بات نہ کرے تو آپ افسر بالا ہیں, تو جتنے بڑے افسر ہیں اتنی عاجزی آپ کے اندر آنی چاہیے. عاجزی کا مطلب یہ نہیں آپ ایسے ایسے کریں, کیونکہ افسر بالا کو اپنا وقار بھی دھیان سے سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. کہ ہمارا ایک معاشرہ ایسا ہے کہ ذرا دیر نہیں, انگلی رکھنے کی جگہ ملے پورا بدن گھسا دیتے ہیں ہم. تو یہ بھی افسران کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ایک حد تک, یہ نہیں کہ افسران فری ہوں, جس سے طبیعت لگتی ہے اس سے بات کریں, لیکن ان کے اندر فرعونیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن فرعونیت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر وقار نہ ہو, تمکنت نہ ہو. اپنے عہدے کے مطابق اپنے وقار, سنجیدگی کو ملحوظ رکھیں گے تو نیچے والے ان کی بات مانیں گے. لیکن سنجیدگی کا مطلب تکبر نہیں ہے. یہ باریک سی لائن ہے, اس کو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کیفیت ہے. سنجیدگی, متانت, وقار بھی رکھنا ہے, لیکن تکبر کو بھی قریب نہیں آنے دینا. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے والا ماتحت, اس کو یقین ہو صاحب ہم پر کبھی ظلم نہیں کرتا. جو گنجائش ہوگی صاحب ہمیں ضرور دے گا قانون کی روشنی میں. صاحب الٹی بات نہیں کرے گا, میری غلطی پہ صاحب ذلیل کر کے جھڑک کے نہیں رکھ دے گا. ہاں غلطی کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کرے گا, لیکن انسان سمجھ کے. ہاں جیسی غلطی ہو اس کے مطابق ویسا چہرہ ہو جانا, ویسا غصہ ہو جانا, یہ بھی درست ہے. یہ نہیں کہے کہ کرپشن کی سب کچھ کیا, نہیں بیٹا آئندہ ایسا نہیں کرنا, تیری ایسی کی تیسی, بیٹھ سر سارا نکال. یہ تو ضروری ہے. اب یہ بد اخلاقی تو نہیں ہوگی, یہ تو تقاضے منصب کے.
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس لیے آپ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، عزت دینا سیکھیں. آپ چاہتے ہیں کوئی آپ سے بات فرعونی لہجے میں نہ کرے، جابرانہ لہجے میں نہ کرے، آپ بھی پھر جابرانہ اور فرعونی لہجے میں بات نہ کریں. آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو گالی نہ دے، تو آپ بھی بات بات پہ گالی دینا اپنا محاورہ نہ بنا لیں. ماں بہن کی گالیاں محاورہ بن چکا ہے. بلکہ جو زیادہ بے تکلف ہوتا ہے اس کو ذرا زیادہ بڑی موٹی گالی دیتے ہیں ہم. جو زیادہ بے تکلف ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں بے تکلفی کی نشانی کیا ہے؟ زیادہ موٹی اور ماں اور بہن کتنی بڑی موٹی گالی دے دیتے ہیں. کیا یہ اپنا ویر ہے یار، ماں بہن ایک کر دو، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے یہ ایک بہت بڑا پیمانہ ہے. آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے؟ ابھی سیکورٹی والے بیچارے باہر بیٹھے ہوئے میرے اور آپ کے لیے بیٹھے ہوئے. کبھی آپ کالا کوٹ نہیں پہن کے آتے ہیں، وہ اگر آپ کو پہچانتا ہی نہیں ایسے کر کے آپ کی ذرا تلاشی لے لیتا ہے تو آپ کا 12 میٹر گھومنا نہیں چاہیے، نہیں گھومنا چاہیے. کالے کوٹ کو تو بیچارے ویسے ہی ہاتھ نہیں لگاتے، ڈرتے. ان کو پتہ یہاں تو ایسا کرنٹ لگے گا کہ چھڑانا مشکل ہو جائے گا. اب میں تو جمعے کو آتا جاتا ہوں، پہچان بھی لیتے ہیں، پہچانتے ہیں، بس ٹھیک ہے. نہیں تلاشی لے بھی لیں تو ہمیں برا نہیں منانا چاہیے نا. الحمدللہ میں مناتا ہوں بھائی، یہ ان کی ڈیوٹی ہماری حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن وہ بیچارے بھی ڈر کے بیٹھتے ہیں، یار کسی ایسے بندے کا کہیں تھوڑا سا ایسا کر لیا کوئی الٹا پڑ ہی نہ جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں میں، کھانے میں، پینے میں، لہجے میں، بات کرنے میں، سلوک میں، اٹھک بیٹھک میں، میل جول میں، آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. پھر کیا ہوگا؟ تکن مسلمہ، مسلم ہونے کا حق ادا کرو گے. پھر یہی مسلمانی ہے، یہی مسلمانی ہے. عید کے دن ہوتے ہیں، آپ ریڈی میڈ کپڑے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، آپ انسلے کپڑے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے. آپ کا بچہ جو کپڑا پہنتا ہے، عاجزی آئے گی، خدا کی قسم دل سے دعائیں نکلیں گی. آپ اپنے جو آپ کے خدمتگار ہیں ان کو وہی لے کے دے دیں. آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کو آئے گا جائے گا کچھ نہیں. لا الہ الا اللہ. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. اور 5ویں بات، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ. کثرت سے ہنسا نہ کرو. مسکرانا، ہنسنا، تبسم منع نہیں ہے، لیکن ہنسنے کی کثرت، ہر وقت ہنستے ہی رہنا، ہنساتے ہی رہنا، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا. اس لیے ضحک سے نہیں روکا، ضحک، الضحک، الضحک، ولا تکثر الضحک. کثرت سے ہنسا نہ کرو، سمجھائیے. لیکن یہ نہیں کہا ہنسو مت، اسلام خشک نہیں ہے. کثرت سے ہنسا نہ کرو. کیوں؟ فإن کثرت الضحک تمیت القلب. کثرت سے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. کثرت سے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا. اور آج آپ دیکھیں، جو آپ کو دانشوری کی بات بتایا، دانشمندی کی بات بتایا، آپ کے مستقبل کو، فیوچر کو سنبھالنے کی بات کرے. اصل فیوچر تو آخرت ہے نا. یہاں کی فیوچر کی تو اچھی بات ہے، لیکن اصل فیوچر تو آخرت کی کا مستقبل تو آخرت کا مستقبل. وقار اور متانت سے بات کرے، اسے آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. کس کو سنتے ہیں آپ؟ ہنسائے، جھوٹی کہانیاں بیان کرے، لوٹ پوٹ کر دے. رات کو سونے سے پہلے وہ پروگرام دیکھ کے آپ نے سونا تاکہ صبح اٹھنا ہی نہیں ہے. آج ہی فریش ہو جاتا ہے بندہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن سے دل لگا کے دیکھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، کسی اچھے قاری صاحب سے قرآن کی تجوید سیکھ لیں،
اس کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لیں، اس کے لہجے میں، اس کی جو تلاوت اور ترتیل ہے اس کے ساتھ آپ کی مناسبت پیدا ہو جائے، قسم خدا کی پھر انشاءاللہ آپ گانے نہیں سنیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی سنیں گے۔ ترجمہ بہت بڑی بات ہے، لیکن لوگ ترجمے کو فوکس کرتے ہوئے تلاوت کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ایک اچھے پڑھے لکھے صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا، نیرے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، تلاوت کے بھی فائدے ہیں، لیکن بہرحال تلاوت سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ تلاوت کو سمجھنے سے آئے گی، الگ الگ چیزیں، لیکن ایک پر فوکس کرنے سے دوسری کی نفی نہیں ہوتی۔ ہاں قرآن اترا ہے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، لیکن تلاوت کے لیے بھی اترا ہے۔ قرآن اترنے کا ایک مقصد اس کی تلاوت بھی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب اتری ہے میرے نبی اس کی تلاوت کیجئے۔ 21ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں میری تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے، اور یہ مسکنسپشن بے دینوں میں نہیں، یہ دینداروں میں ہے۔ دینداروں کے اندر یہ غلط تصور ہے کہ جی قرآن کی نیرے قرآن کرنا ہے تو پھر ترجمے سے کرو۔ بھائی ترجمہ بہت اچھی بات ہے، لیکن محض تلاوت کی بھی نفی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے، بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تلاوت کرنا ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے انہی امیوں میں سے ایک رسول کو اٹھایا، مبعوث فرمایا۔ اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا ان پہ، ویزکیہم، ان کے نفس کو مانج کے پاک کرنا، ویعلمہم الکتاب، کتاب کو سمجھانا بھی۔ تو تلاوت الگ ہو گئی، تلاوت کو سمجھانا الگ ہو گیا، دونوں چیزیں ہیں، دونوں کی نفی نہیں ہو سکتی۔ تعلیم کتاب کو فوکس کرتے ہوئے تلاوت کی نفی نہیں ہو سکتی، لیکن تلاوت کو فوکس کرتے ہوئے تعلیم کتاب کی بھی نفی یہ نہیں ہو سکتی۔ آپ صرف تلاوت کریں نہ، سمجھنا ہے، دونوں ضروری ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مسکنسپشن ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بات یہی آ رہی تھی، کثرت سے بندہ ہنستا کیوں ہے؟ اندر سے اداس ہوتا ہے، اداسی کو ختم کرنے کے لیے پھر وہ لطیفے سنانے والوں کو، ہنسانے والوں کو، ان کو سن کے وہ سمجھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ دل کو کیا کہتے ہیں، سمجھتا ہے میں فریش ہو گیا ہوں، حالانکہ ذرا توجہ ہٹ جاتی ہے، بعد میں وہی دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، دل کو آباد رکھنا ہے، کثرت سے نہ ہنسیں، قرآن و سنت کے ساتھ تعلق کو استوار کریں، پھر دیکھیں زندگی بدلتی ہے کہ نہیں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔